اسی باوقار انسان کے بدن پر تمہیں وہ اعزاز و افتخار دینے کے لیے جو تمہیں پہلے تھا کہ معاشرے کے ایک باعزت سربلند انسان کا تم لباس تھے، اس بدن تک دوبارہ پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ تم اس آزمائش سے گزرو، ورنہ وہ لباس تبدیل کر لے گا، وہ نیا لباس لے لے گا، وہ کوئی اور لباس لے لے گا۔ تو تمہیں پاکیزہ کرنے کے لیے، اجلانے کے لیے، صاف ستھرا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اس مرحلے سے گزرو۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ غور کیا؟ انسان کی آزمائش کا فلسفہ کیا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، ویک ہے۔ اس کی اس ویکنس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو سٹرونگ بنانے کے لیے، اس کو طاقت دینے کے لیے، اسے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کا زبر الحدید، اس کا فولادی دل بنانے کے لیے لازم ہے کہ وہ آزمائشوں سے گزرتا رہے۔ مرد باید در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیا باشد، مرد باید در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیا باشد۔ مرد وہ ہے، یعنی مردانگی یہ ہے، جمع مردی یہ ہے، بہادری یہ ہے کہ جب انسان پہ مشکل آتی ہے تو چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، جدھر وہ پتھر ہوتا ہے وزنی، وہ زیادہ مشکل مرحلہ ہے۔ مرد باید سنگ زیرین آسیا باشد، جوان مرد وہ ہے جو اس طرف کا انتخاب کرے جو پیستی ہے۔ آزمائش میں انسان کو اتنا قوی ہونا چاہیے، اور خالق کائنات اس کو قوی انسان بنانے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، ابتلاعات میں مبتلا کرتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ہمیں وہ تمام مصادیق دکھائی دیتے ہیں جو اس میں بیان کیے گئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ہر صورت میں آزمائیں گے۔ نبلوَنَّ بہت زیادہ ایمفسس کیا ہے، لَنَبْلُوَنَّ لام بھی لام تاکید ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ابھی اس لمحہ حاضر میں، لمحہ موجود میں اگر ہم اس آیت کے مصادیق تلاش کرنا چاہیں تو پانچوں چیزیں جو بیان کی گئیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ خوف، فیئر ہے یا نہیں؟ دو بھائی ایک دوسرے سے ڈسٹنس اختیار کر چکے ہیں، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنے سے گریزپا ہیں پینڈیمک کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے، یہ ہوا فیئر۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو، بھوک ہے۔ نقص من الاموال، تاجر بھی رو رہا ہے، ایئر لائنز بند پڑی ہیں، بڑی بڑی ایئر لائنز، چھوٹی چھوٹی ٹریول ایجنسیز، شاپنگ مالز، ٹھیلے والا شکایت کر رہا، اتنے بڑے لاسز ہوئے ہیں پوری ورلڈ کو، پوری دنیا کو۔ دکھائی دے رہا ہے یا نہیں آیت کے مصادیق؟ انفس، جانیں، کتنی جانوں کا ضیاع ہوا۔ بلکہ ابھی ایران میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جناب آیت اللہ، جناب حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی، کووڈ میں ہیں اس سال، وہ خطاب بھی نہیں فرما رہے، بڑے کریٹیکل ہیں اس وقت، تو آپ سب دعا کیجئے خدا انہیں جوان ہے، صحت کاملہ، شفا عاجلہ اور عمر طولانی عنایت فرمائے۔ جانوں کا نقصان ہوا، انفس، اموال، ثمرات، اتنا فائنینشل لاس ہوا ہر کسی کا اور ہو رہا ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے جو بیان کیا، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، خالق کائنات فرماتا ہے ہم نے ان پہ ایک وائلنٹ سٹارم بھیجا، طوفان بھیجا، بہت زیادہ برہم طوفان۔ طوفانہ والجراد، لوکسٹ نے حملہ کر دیا فصلوں پہ، والقملہ، مینڈک کا جوں، والضفادع، مینڈک کا عذاب۔ مینڈک کا عذاب کیا ہے؟ دوپٹے میں مینڈک، بالوں میں مینڈک، شرٹ میں مینڈک، لباس میں مینڈک، کھانے میں مینڈک، تکیے میں مینڈک، بستر میں مینڈک، فراگ۔
مینڈک، اس کا طوفان بھیج دیا، بچیاں سمٹنے لگیں۔ والدم، خون، خون کا طوفان کیسے تھا؟ آپ کو سن کے تذکرہ جھرجھری آ رہی ہے۔ اور ان کے لباس میں تھے، غذا میں تھے، ہنڈیا میں تھے، پانی میں تھے، پھر خون۔ خون کا عذاب اس سے بھی بدتر تھا۔ وہ پانی پینے لگتے تھے، خون ہوتا تھا، چلو میں پانی اٹھاتے، خون بن جاتا۔ کسی کے چلو میں ڈالتے، کہتے تم اٹھا کے منہ میں ڈال دو، جیسے اس کے چلو میں پانی ہوتا اس کے منہ میں ڈالتا، وہ خون بن جاتا۔ تو ہم نے یہ عذاب نازل کیا جب قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں۔ خالق کائنات چاہتا ہے کہ عقیدہ اور عمل دونوں ہمراہ ہوں۔ یہ جو ابتلاء ہے، الابتلاء الشخصی، الابتلاء التکلیفی، الابتلاء الاممی، الابتلاء الاجتماعی، علی اربعۃ انواع، ابتلاء کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہاں 4 طرح کی ابتلاء بیان کی گئی، علی انواع شتیٰ، بہت سی اقسام بھی ہیں اور 4 طرح کی بھی ہے۔ الابتلاء الشخصی، گھریلو مشکلات کا شکار ہے، فیملی ممبرز کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، گھر میں مشکلات ہیں۔ الابتلاء التکلیفی، آفس میں مشکلات ہیں، باس کے ساتھ مسائل ہیں، جاب کی مشکلات ہیں۔ الابتلاء الاممی، اور نیشن پوری گرفتار ہے، جیسے پاکستان کے جو حالات ہوتے ہیں ہمیشہ، ہر دفعہ ایک نئی امید لیکن پھر وہی مسائل۔ تو یہ قومی سطح پر مشکل ہے جس کا شکار پوری قوم ہے۔ اور پھر الابتلاء الاجتماعی، پوری دنیا۔ ابھی دیکھیے سازشوں کے طوفان سر اٹھانے اور فتنے اپنے اوج پر پہنچ چکے ہیں، سازشوں کے طوفان سر اٹھا چکے ہیں، اور ہر طرف سے عالم اسلام کے خلاف سازشوں کی یلغار ہے۔ اور ان تمام سازشوں میں بہت سے ملک تباہ ہو چکے ہیں، مسلمان ملک تباہ ہو چکے ہیں، لیبیا، یمن، عراق، افغانستان۔ ان سب ممالک میں سب سے زیادہ اس وقت اسلام دشمن عناصر کی نگاہ میں جو کھٹک رہی ہے، سب سے بڑی مشکل جو کھٹک رہا ہے، سب سے زیادہ ملک، وہ پاکستان ہے۔ ایٹمی طاقت جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے خود کو یونائٹ کرنے کی، آپس میں متحد ہونے کی۔ اگر ہماری نگاہ ان چھوٹے چھوٹے مسائل سے ہٹے تو ہم ان بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ مکتب معصوم نے لمحہ لمحہ ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، سپلیکیشنز کے ذریعے سے لمحہ لمحہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہماری ذمہ داری اپنے عمل کی اصلاح، اپنے کردار کی اصلاح، واجبات کو سمجھنا۔ امام معصوم کی حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، جس میں آقا نے ارشاد فرمایا، بلیت الناس علینا عظیمہ ان دعوناہم لن یجیبونا وان ترکناہم لن یہتدوا بغیرنا۔ آقا نے فرمایا ہمارے لیے تو سب سے بڑی مصیبت تم ہو، سب سے بڑی بلا یہ فالوورز ہیں، یہ چاہنے والے ہیں۔ بلیت الناس علینا عظیمہ، فرمایا ہماری ابتلا، چونکہ سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ ہماری ابتلا تو اس لیے ہے کہ صالح فاسد سے جدا ہو جائے، نیک بد سے جدا ہو جائے، اچھا برے سے جدا ہو جائے، مومن منافق سے ممتاز ہو جائے۔ ان کی آزمائش کا کیا مقصد ہے، ہدف ہے؟ ان کو کیوں آزمایا جاتا ہے؟ وہ تو ہیں ہی عصمت پر فائز، وہ تو آیے تطہیر کے مصداق ہیں، تو ان کو کیوں آزمایا جاتا ہے؟ تو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علامہ مجلسی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ صرف مؤلف نہیں ہیں، وہ بہت بڑے اینالسٹ بھی ہیں، بہت بڑے اینالسٹ ہیں۔ ہمارے یہاں تو اتنی جہالت ہے لوگوں میں کہ مؤلف کو مصنف کہہ دیتے ہیں، مصنف کو مؤلف کہہ دیتے ہیں۔ تصنیف کا معنی ہے تخلیق، مصنف یعنی خالق، جس نے خود کچھ تخلیق کیا، خود کتاب لکھی، وہ مصنف ہے۔ جس نے کمپائل کیا، تالیف کیا، قرآن کریم کی آیت ہے الف بین قلوبکم،
تمہارے بکھرے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، بکھرے ہوئے دلوں میں الفت ایجاد کر دی. ہے آیت یا نہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یاد کرو اس وقت کو جب خالق کائنات نے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تالیف قلوب کی، یعنی دلوں کو جوڑ دیا، ملا دیا. معصوم کی دعا ہے. اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو عرض کروں، جو ہمارے ڈیلی فرائض میں سے قرار دی گئی ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ صرف اپنے کردار کو سنوارنے ہی کی کوشش نہیں کرو، بلکہ دعائیہ کلمات کے ذریعے خدا سے بارگاہ احدیت میں، بارگاہ حق میں دامان نیاز پھیلا کر کمال انکسار سے بارگاہ خدا میں بہتے آنسوؤں سے روزانہ یہ دعا کرو خدا کی بارگاہ میں. اللہم اعزہ وعزز بہ وانصر، اللہم اعزہ وعزز بہ وانصرہ وانتصر بہ وانصرہ نصرا عزیزا وافتح لہ فتحا یسیرا واجعل لہ سلطانا نصیرا. اللہم اظہر بہ دینک وسنت نبیک حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافۃ احد من الخلق. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها سعادة الدنيا والآخرة. اللهم وما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شحسنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا وقصر به عسرنا وبيز به وجوهنا وعاتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا. یا خیر المسئولین و یا اوسع المعطین واستجب به دعوتنا وآتنا به فوق رغبتنا اشف به صدورنا واذهب به غیظ قلوبنا واهدنا لما اختلف به من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم وأعنا على ذلك على عدوك وعدونا يا إله العالمين. آقا نے ارشاد فرمایا روزانہ بارگاہ خدا بندی میں ملتمس ہو جاؤ. اللہم اعزہ وعزز بہ. پروردگار اس پرشورش دور میں، پرآشوب دور میں اعزہ وعزز بہ، پروردگار اس معزز کی عزتوں میں اضافہ فرما اور اس کے ذریعے سے کچھ عزت ہمیں بھی ارزانی کر دے. اعزز بہ وانصرہ وانتصر بہ، پروردگار اس کی نصرت فرما، ہماری مدد خود بخود ہو جائے گی. وانصرہ وانتصر بہ وانصرہ نصرا عزیزا، اسے باعزت طریقے سے سپورٹ کر. وافتح لہ فتحا یسیرا، اور اسے آسانیوں سے کامیابیوں کی منازل کی جانب گامزن کر. واجعل لہ من لدنک سلطانا نصیرا، اور اسے اپنی بارگاہ ناز سے ایک سلطان عادل کے طور پر پوری کائنات کے اوپر ایک عالمی حکومت کی زمام کو سنبھالنے والا قرار دے. اللہم اظہر بہ دینک و سنت نبیک، پروردگار اس کے ذریعے سے دنیا انسانیت میں اپنے دین کو ظاہر کر دے اور اپنے نبی کی سنت کو جاری کر دے. حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافۃ احد من الخلق، حتیٰ کہ حق میں سے کوئی چیز کسی جابر، ظالم، طاغی، کسی طاغوت، سرکش، کسی شیطان کے خوف سے باقی نہ رہے، سب واضح ہو جائے. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ، پروردگار ہم اس عالمی حکومت کے قیام کی طلب اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے کمال انکسار اور تضرع کے ساتھ تیری بارگاہ کا رخ کیے ہوئے. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، تاکہ اہل اسلام اس کے ذریعہ اوج عزت پر سرفراز ہو جائیں اور اہل نفاق ذلت کی پستیوں سے ہمکنار ہو جائیں. اللہم وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک، اور اس کے ذریعے سے ہم بھی دنیا انسانیت کو
راہ حق کی جانب پکارنے والے داعیان الی الخیر کا جز قرار پائیں، والقادت الی سبیلک، اور تیری راہ پر صرف چلنے والے فقط نہیں بلکہ تیری راہ پر چلنے والوں کے پیش رو قرار پائیں۔ اللہم وما عرفتنا من الحق فحملنا، پروردگار جو تو نے ہمیں معرفت عطا کی، حق کی شناخت، پہچان، عرفان عطا کیا، ہمیں اس کو تحمل کرنے کی بھی طاقت عنایت فرما، اور جو وما قصرنا عنہ، ہم سے کمی کوتاہی رہ گئی ہے، فبلغنا، اس کی بھی کمپنسیشن کر دے۔ اللہم المم بہی شعثنا واشعب بہی صدعنا وارتق بہی فتقنا وکسر بہی قلتنا وعزز بہی ذلتنا واغن بہی عائلنا واقض بہی ام مغرمنا واجبر بہی فقرنا وسد بہی خلتنا ویسر بہی عسرنا وبیز بہی وجوہنا۔ پروردگار اس سلطان عادل کے ذریعے سے، اللہم المم بہی شعثنا، یوسف زہرا کے ذریعے سے، اس منجی عالم بشریت کے ذریعے سے، اللہم المم بہی شعثنا، ہماری بکھری ہوئی صفوں کو اکٹھا کر دے، ہمارے انتشار و افتراق کو اتحاد و انسجام میں مبدل کر دے، تبدیل کر دے۔ اللہم المم بہی شعثنا واشعب بہی صدعنا، پروردگار ہمارے باہمی اختلافات کو ختم کر دے، اس کے ذریعے سے ہمارے وارتق بہی فتقنا، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، وارتق بہی فتقنا وکسر بہی قلتنا، ہماری افرادی قوت میں اضافہ فرما، وعازز بہی ذلتنا، اور پروردگار ہمیں ذلت کی پستیوں سے نکال کے اوج عزت پہ اس کے ذریعے سے سرفراز فرما، وعازز بہی ذلتنا واغنی بہی عائلنا، پروردگار ہمیں مضبوط کر دے، وقض بہی ام مغرمنا، ہمارے قرض ادا کر دے، وجبر بہی فقرنا، ہمیں ناداری و مفلسی و فقر سے رہائی اور نجات عنایت فرما، وسدہ بہی خلتنا، اس کے ذریعے سے ہماری خواہشیں پوری کر دے، ویسر بہی عسرنا، ہماری تلخیوں کو شیرینیوں میں بدل دے، ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، وبیز بہی وجوہنا، ہمارے چہروں کی تاریکیوں کو روشنیوں میں بدل دے، ہمارے چہروں کو منور کر دے، وفکا بہی اسرنا، ہمارے قیدیوں کو رہائی عنایت فرما، وانجح بہی طلبتنا، اس کے ذریعے سے ہمیں کامیابیاں عنایت فرما، وانجز بہی مواعیدنا، پروردگار اس کے ذریعے سے ہمارے لیے اپنے وعدے کو پورا کر، واستجب بہی دعوتنا، اور اس کے طفیل ہماری دعاؤں کو بھی سن لے، واستجب بہی دعوتنا وآتنا بہی سؤلنا، جو ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اس کو رد نہ کر، اس کے ذریعے سے، یا بلغنا بہی من الدنیا والآخرت اعمالنا، پروردگار اس کے ذریعے سے دنیا و آخرت کی ہماری ساری آرزوؤں تک ہمیں پہنچا دے، وآتنا بہی فوق رغبتنا، پروردگار اس کے طفیل جتنی ہماری طلب ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، مراد ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارے سرحدوں، تصورات کی سرحدوں سے ماورا اتنا عطا کر، ما انت اہلو، جس کا تو اہل ہے، اپنی شان فیاضی سے اس سلطان عادل کے تصدق، آتنا فوق رغبتنا، ہماری خواہش سے سوا ہمیں عطا کر دے، یا خیر المسئولین و یا اوسع المعطین، اس لیے کہ جس سے بھی دنیا میں سوال کیا جا سکتا ہے تو ان سب سے زیادہ بہتر ہے، و یا اوسع المعطین، ہر عطا کرنے والے سے زیادہ وسعتوں کے ساتھ عطا کرتا، تو فیاض مطلق ہے، تیری فیاضی، تیری شان کریمی کا کوئی مقابلہ کائنات کی طاقت نہیں کر سکتی، وَاشْفِ بِهِ صُدُورَنَا، پروردگار ہمارے سینوں میں لگی آگ کو اس کے ذریعے سے بجھا دے، وَأَذْهِبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا، ہمارے اندر سے بغض، کینہ، حسد، عناد، نفرت، کدورت کا خاتمہ کر دے، وَاهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پروردگار وہ حق جس میں ہم سب اختلاف کا شکار ہیں، اس مرکز حق پہ پوری انسانیت کو اس کے تصدق جمع کر دے، یہ روزانہ یہ بارگاہ حق میں دعا کرنا چاہیے۔ معصوم نے فرمایا بلیت الناس علینا عظیمہ،
ہمارے لیے تو سب سے بڑی آزمائش تم ہو، نہ ہماری جان چھوڑتے ہو نہ ہمارا کہا مانتے ہو، ہم سے وصول بھی نہیں کرتے اور ہمارا دامن چھوڑتے بھی نہیں۔ ان بلیت الناس علینا عظیمہ، یہ بہت بڑی آزمائش ہم اہل بیت کے لیے۔ فرماتے ہیں ان دعونا لن یجیبونا، اگر ہم انہیں پکارتے ہیں تو آتے نہیں، وَإِن تَرَكْنَاهُمْ لَن يَهْتَدُوا بِغَيْرِنَا، اگر ہم انہیں ڈس اون کر دیں تو پھر ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ کہیں اور سے ان کو ہدایت کی خیرات مل نہیں سکتی۔ تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی آزمائش یہ افراد ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے جو بیان کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کیوں آزمائشات کا شکار ہوئے، اس کے انہوں نے 18 ریزنز بیان کیے ہیں کہ اہل بیت کی آزمائش کا فلسفہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے۔ عرض کر رہی تھی کہ ہمارے